کیا ضروری ہے کہ ہے؟ نہیں ہے. پرانی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے، پرانی پیغام ہمارے سامنے نہیں ہے. 1400 برس بیشتر جو بات شروع ہوئی تھی وہ نہیں ہے. تو کیا ہے؟ اس روز زمین پر کیا ہے؟ یہ عیسائی ہے، یہ یہودی ہے، یا اور مذاہب کے ماننے والے، یا اللہ مذہب ہے. تو اگر معاذ اللہ میں کہہ رہا ہوں کہ پرانی پیغام نہ ہوتا تو کیا ہماری زندگی میں فرق کیا پڑتا، اثر کیا پڑتا، اور ہو جانے سے کیا فرق پڑا. بالکل ایک آزاد ذہن سے آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاء اللہ بہت سدھار وہ کہیں گے کیا باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے ممبر پر سے، لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے نوجوان بچوں کے لیے جہاں میری آواز جا رہی ہو کہ نہیں ہے پرانی پیغام آپ کے سامنے 1400 برس بیشتر کا، تو ہماری اپنی زندگی پر کیا اثر پڑتا اور ہے تو کیا اثر پڑا. پہلے میں جو تاریخ پہلو ہے اس کو میں آپ سے بات کرتا ہوں، اس کو ہم اپنی نظروں سے اوجھل پاتے ہیں، ہم اس کی بات کرتے ہیں. تاریخ پہلو جو کی بات کریں، پرانی پیغام ہونے سے میں کون سا بڑا فرق آ گیا ہماری زندگی. اس لیے کہ اگر میں یہ کہوں کہ عیسویت اور یہودیت اور جن سے تمام مذاہب سے اور جو دوسرے مذاہب تھے جو اس زمانے میں موجود تھے، جن کے بہت سے نام ہیں، سمنیہ اور رومانی اور بہت سے مذاہب اس زمانے کے شانی اور یہ سب جو زمانے کے جب نہیں پائے جاتے، وہ سارے مذاہب اگر اس زمانے کے ہم شمار کریں تو ان کے ہوتے ہوئے ہمارے اس پرانی پیغام نے ہماری زندگی میں کون سا بہت بڑا فرق کر دیا. داتا بھائی اور غور کریں کون سا بڑا فرق ہو گیا. جیسے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ہم عبادت کرنے لگے اللہ کی، تو عبادت ہو رہی تھی، یہ شکل نہیں تھی نماز کی، یا تھی بھی تو کچھ دوسرے طریقے پر تھی، عبادت تھی. آپ کیسا وہ کچھ ایسی باتیں بھیجیں گی جہاں پر آدمی فرض کیجیے کہ اسلامی زندگی میں ہم کو یہ سبق دیے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں تو عبادت ہوتی تھی. انسان کا خیال کرے، انسان کا خیال ہوتا تھا. زکات ادا کرے، زکات پہلے بھی ہوتی تھی. حج کرے، حج پہلے بھی ہوتا تھا. کوئی نئی بات تو نہیں ہے، حج ہوتا تھا پہلے بھی. اور انسان کے لیے اچھے سلوک پہلے بھی کرتا تھا، کیونکہ قرآن تو خود بتا رہا تھا کہ پہلے یہ سب ہوتا تھا. اگر پہلے یہ سب نہ ہوتا ہو تب آپ کہیں، قرآن تو خود تائید کر رہا ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا اور پہلے یہ ہوتا تھا اور یہ ہوتا چلایا اور یہ ہوتا چلایا. حضرت آدم کے وقت سے لے کے جتنے اس سے واقعات جان کیے ان سب کے ہوتے ہوئے اپنی عقل و فکر کے حساب سے میرے ذہن میں اس کا ایک جواب ہے، وہ میں جواب آپ کو پیش کروں گا کہ آپ میرے ساتھ آئیے اور جواب میں آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. اور اگر اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو آپ میرے ماشاء اللہ کوئی علاوہ تشریف فرمائیں. اور یہ لیے بھی ہے کہ ڈسکشن کی چیز ہے، آپس میں معاہدے کی بات ہے کہ ہمیں بعد میں اور اس میں اور بہتر بات ہم کو بتائی جا سکے، تاکہ ہم اپنے آج کے عصر جدید کے ذہن کو یہ سمجھا سکیں اور بتا سکیں کہ مذہب کی ضرورت کیا ہے. تو اس میں بہت سے راستے ہیں کہ ہم یہ بات کریں کہ مذہب کی ضرورت کیا ہے اور اس پر ہم جواب دیں کہ یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے. لیکن میں اپنے طور پر ایک بات ابھی آپ سے کہوں گا. پہلی بات تو آپ یہ طے کیجیے کہ انسان اپنی اس زندگی میں کہیں بھی ہو، آیا وہ روحانی پہلو میں بلیو کرتا ہے، یقین رکھتا ہے یا نہیں. اس کے سامنے صرف یہ دنیا ہے یا اس دنیا کے علاوہ بھی کوئی ایسی دنیا ہے جو تھی اور ہے اور آگے ہے. آپ سے ہماری زندگی سے پہلے کی بات ہے کہ جہاں سے ہم آ گئے ہیں کوئی اور دنیا تھی جہاں سے ہم آئے ہیں، اور کوئی اور دنیا ہے جہاں ہم جائیں گے. اگر اس میں کہیں بھی بلیف ہے اور عقیدہ ہے اور یقین ہے تب تو بات سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. لیکن اگر اس پر ہی یقین نہیں ہے، بس خالی ہے کہ ہم یہاں ہیں، ہو گئے ہیں اور ختم ہو جائیں گے، عدم معدوم ہو جانا، مٹ جانا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. مذہب نے لفظ موت دیا ہے اور لامذہبیت نے لفظ عدم دیا ہے. یہاں موت، وہاں عدم، مٹ جانا اور کچھ نہیں ہے. آئے کہاں سے اچانک ہو گئے ہیں، جائیں گے کہاں، کہیں نہیں جائیں گے، مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. یہ ہے لامذہبیت کا نظریہ. تو اگر میں ان دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر بھی میں آپ سے سوال کروں کہ انسان کے اپنے نفسیات اور انسان کی اپنی فکر اور انسان کی اپنی عقل کے حساب سے اس کی تسلی و تشفی کہاں پر ہے؟ آیا مٹ جانے کے تصور میں یا کسی اور دنیا تک جانے کے تصور میں؟ ہماری اور آپ کی تشفی تسلی کس چیز میں ہے؟ مٹ گئے موت کے ساتھ یا کہیں اور گئے اور وہاں ہیں اور پھر آئیں گے. تو ان دونوں میں اگر سامنے رکھیے تو انسانی نفسیات کے حساب سے اس کی ذہنی اور قلبی قوت و طاقت اسی میں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ نہیں ہم مٹ نہیں گئے ہیں بلکہ ہم تھے، ہیں اور پھر ہو جائیں گے.
نے اس کی کبھی ایک مثال دی تھی جہاں پر میں اس کو دوہرا دیتا ہوں کہ بس یہ کہ میں آپ کے گھر میں گیا اور میں نے کہا کہ بھائی حاضر ہوا ہوں اور آپ نے محبت میں بھائی آئیے بیٹھیے چائے پی لیجیے، جو آپ نے خاطر توازو کرنا تھی وہ آپ نے فرمائی۔ میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے گھر میں یہ ایک بہت خوبصورت گلاس رکھا ہوا ہے، اتفاق ہے کہ یہاں پہ رکھا ہے، مجھے نظر پڑ گئی۔ میں اس کو یہ کہہ سکتا تھا کہ بہت اچھا گلدان رکھا ہوا ہے، گلدان ہے، گلاس ہے، یہ بہت خوبصورت رکھا ہوا ہے آپ کے گھر میں۔ جب میں چلنے لگا تو میں نے آپ سے کہا یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، کیا میں اس کو لے لوں؟ میری طرف دیکھیں گے بچے، اور میں نے آپ سے کہا کیا میں اس کو لے لوں، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آپ نے مولانا میں جیسے اور منگوا کے آپ کو دے سکتا ہوں، یہ نہیں دوں گا۔ اس میں کیا خاص بات ہے؟ نہیں، اس لیے میں آپ کو یہ نہیں دے سکتا ہوں کہ یہ میرے پردادا کے وقت سے میرے پاس ہے، یہ میرے پردادا کی ایک امانت ہے جو مجھ تک پہنچی ہے، وراثت میں پہنچی ہے، مجھے بہت عزیز ہے، جو اتفاق ہے میں نے یہاں رکھ دیا ہے سامنے آپ کے، ورنہ یہ تو بہت حفاظت سے میں الگ رکھتا ہوں، یہ میں ہرگز نہیں دے سکتا، اس جیسے میں اس سے اچھے لا کر آپ کو دے دوں گا، آپ نے فرمایا ہے، لیکن یہ تو میں نہیں دے سکتا۔ مجھے عجیب لگے گا لیکن میں خیال کروں گا ہاں بھائی آپ کو اپنے لگاؤ ہے، تعلق ہے، ربط ہے اپنے بزرگوں سے، یہ ان کی ایک امانت ہے جس کو آپ نہیں دینا چاہتے۔ بچوں سے بات کرتا ہوں اور میں آپ کے پاس سے خدا کے جو چلا تو میرا ہاتھ ٹھیس لگی اور یہ گرا اور چور چور ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی میں نے یہ کہا کہ یہ گرا اور چور چور ہو گیا تو اتفاق سے ایک چیز کو گری، اور میں کوئی بھی بات کر لوں گا، ابھی آپ نے محبت فرمائی۔ چلیے تو ہوا کیا کہ صاحب وہ گرا اور ٹوٹ گیا اور چور چور ہو گیا۔ جیسے ہی میں آپ کے گھر سے نکلا یا میرا ہاتھ لگا یا کوئی بچہ دوڑتا ہوا آیا اور یہ گرا اور ٹوٹ گیا تو آپ کے دل میں کیا آئے گا؟ آپ یہی سوچیں گے نا کاش میں نے ان کو دے دیا ہوتا، بچ تو جاتا ہی ہے، میں نے انکار کر دیا، دیکھیے ٹوٹ کے ختم ہو گیا، کاش میں نے انہیں کو دے دیا ہوتا، کم سے کم میرے دادا کی چیز انہیں کے جا کے محفوظ تو رہتی۔ تو کسی چیز کا معدوم ہو جانا انسان کے لیے زیادہ اچھا ہے یا اس کے لیے تصور رہنا کہ وہ باقی ہے؟ تو یہی سمجھ لینا کہ روحانیت یہ یقین دلاتی ہے کہ کہیں مٹ جانے والی بات نہیں ہے، جس نے خلق کیا تو پھر واپس لائے گا۔ صلوات محمد علیہ کہ وہ جو بڑے بڑے فلاسفرز اور فلاسفی اپنی کتاب ہوئے ہے بس عدم میں معدوم ہو جانا ہے اور مٹ جانا ہے اور ختم ہو جانا ہے، وہ انسان کے ذہن سے اتنا قریب نہیں جتنا یہ کہ وہ سوچے کہ ہاں ہم ہیں، آج ختم ہوئے، اور اسی کو قرآن مختلف طریقوں سے پیش کرتا ہے۔ میں ابھی مذہب کی بات آپ سے جو کہہ رہا تھا اس کو اور آگے نمایاں کروں گا، واضح کروں گا کہ ویسے تو قرآن سے کہہ دیا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے اس مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں واپس پلٹ جائیں گے، اسی سے پھر واپس نکالیں گے۔ منہا خلقناکم، ہم نے تم کو یہاں سے پیدا کیا اس مٹی سے، وفیہا نعیدکم، اسی میں پلٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ میرے بچے، نوجوان بچے، ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، خاص طور سے آپ پہ توجہ رکھیں گے تاکہ آپ تک ایک میسج پہنچ جائے۔ دیکھیے یہ ابھی رومال میرے پاس سے گیا تھا، میں دوست نے اٹھا کے دے دیا۔ اب میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ جناب یہ رومال گر گیا، کہیں کھو گیا، مجھے بہت تکلیف ہے کہ مجھے رومال بہت پسند تھا، آپ کیا کہیں گے؟ کہ جناب میں نے دیکھ لیا جو رومال آپ کے پاس ہے بالکل ویسے ہی میرے پاس ہے، میں لا کے آپ کو دے دیتا ہوں۔ آپ نے ایسے ہی ایک رومال لا کے مجھے دے دیا، میں آپ سے کیا کہوں گا؟ جناب یہ وہ نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بے شک آپ ٹھیک کہہ رہے یہ وہ نہیں ہے مگر ویسا ہی ہے، یہ تو کہتے ہیں۔ اور جناب اگر آپ کہیں تو جیسے میں 1 درجن 2 درجن لا کر دے دوں، جس کمپنی کے ہیں اور جس جگہ سے بنائے گئے، جس فیکٹری سے بنے ہیں، جہاں سے ہم کو خریدیں پڑتے ہیں، ہم آپ کو لا کے ایسے تو دے دیں گے، آپ نہ فکر کیجیے یہ آپ کے پاس سے ہو گیا ہے کہ نہیں؟ اب میں اگر آپ سے کہوں سب کچھ آپ مجھے اطمینان دلا دیں جناب، لیکن ایک نفسیاتی لگاؤ ہے میرا اس رومال سے جو کھو گیا، وہ نہیں ہے، یہ اس جیسا ہے وہ نہیں ہے۔ تو آپ یہ خیال کر لیجئے کہ جب قرآن یہ کہتا ہے منہا خلقناکم، ہم نے تم کو یہاں سے پیدا کیا ہے مٹی سے، وفیہا نعیدکم، اور یہاں تم کو پلٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور دوبارہ تم کو یہاں سے نکالیں گے، تو یہ نہیں کہتا ہے تم جیسا نکالیں گے، تمہیں کو واپس نکالیں گے۔ صلوات محمد علیہ جیسے کہ اب اگر
اگر اس کو ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں جو میں نے یہاں تک آپ سے بات کہی کہ مذہب اور روحانیت ہمیں کہا لاتی ہے اور مذہبیت یا مادیت ہمیں کہا لے جاتی ہے، تو اس کے حساب سے میں اب پھر واپس پلٹتا ہوں اپنی بات کی طرف کہ جیسا میں نے بھی اس کیا کہ قرآنی پیغام نہ ہوتا تو کیا ہوتا. تو پہلی بات تو میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں نے بھی آپ سے کہا قرآنی پیغام نہ ہوتا تو اس وقت میں کم سے کم یہودیت اور نصرانیت اور خلا نمک یہ سب موجود تھے. چلو بھائی یہ سب کچھ ہاں لا مذہبیت والے بھی تھے. تو قرآنی پیغام نے جن کو بہت شدت سے نشانہ بنا کر بات کیے وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ پر کوئی یقین نہ ہو اور کوئی اعتماد نہ ہو، وہ مانتے ہی نہ ہو. دیکھیے کچھ تو وہ ہیں جو شرک کی حد میں ہیں، ان کی تفصیلات الگ، اور کچھ وہ ہیں جو بالکل انکار کی حد میں ہیں، کفر. دونوں میں تھوڑا سا ہمیں باریک خط کھینچنا پڑے گا کہ قرآن کس کو قابل اصلاح سمجھتا ہے اور کس کو ناقابل اصلاح سمجھتا ہے. جہاں وہ شرک کی حد میں ہے تو قرآن یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ہم صحیح راستے پر لا سکتے ہیں، لیکن جہاں بالکل انکار اللہ کا ہے وہاں قرآن یہ بتلاتا ہے کہ پھر تمہارے اوپر یہ صرف عذاب ہی عذاب ہے، آخرت میں کچھ نہیں ہے. تو کہا وہ ایک جگہ قابل اصلاح ہے، ایک جگہ بالکل ناقابل اصلاح ہے. تو وہ انسان روحانی زندگی میں اللہ کی نظر میں قرآن کے خطاب میں لائق احساس ہے کہ اس کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں اور اس کو ہم اچھا بنا سکتے ہیں. اب اگر اس کو آپ ذہن میں رکھیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نصرانیت، یہودیت اور اس کے بیچ میں اسلام اور قرآن کا پیغام اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا، اور ہے تو کیا ہے؟ میرا سوال قائم ہے، باقی ہے، میں آپ تک پہنچاتا ہوں اس بات کو، کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے. جہاں سے میں نے ابھی اس آیت سے بات شروع کی کہ دیکھو تاثیر دل کا آیات القرآن، یہ قرآن کی آیتیں نشانیاں ہیں اور کتاب المبین اور کھلی ہوئی روشن کتاب کی بات ہے. یہ خدا و بشریٰ للمومنین، یہ ہدایت بھی ہے، بشارت بھی ہے ان مومنین کے لیے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور حق ادا کرتے ہیں زکات کا اور آخرت پہ یقین کرتے ہیں. تو اب قرآن ان کو نمایاں کرنا چاہ رہا ہے جو ہم بالآخرت ہم یوقنون، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، اور جو آخرت پہ یقین رکھتے ہو ان کی بات اگر قرآن کو سامنے رکھ کر آپ کریں تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو لوگ نصرانی ہیں یا جو یہودی ہیں ان کی بات نہیں کی جا رہی، ان کی بات ہم آپ سے بعد میں کر لیں گے، آج کا کل انشاءاللہ جیسا موقع ہوگا. ابھی تو ہم آپ سے اتنا عرض کریں کہ قرآن میں اگر روحانیت کی طرف ہم نے آپ کو متوجہ کیا ہے تو ہم اتنا سوال کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن اگر نہ ہوتا، یہ پیغام بھی نہ ہوتا اور یہودیت اور نصرانیت باقی ہوتی تو کیا رہتا. اگر یہ سوال آپ کے ذہن تک پہنچ چکا ہے تو پھر سے میں تکرار کرتا ہوں کہ قرآن کے ہونے نہ ہونے کا فرق کیا ہے. دیکھیے میں نے اس بات کو ای ٹی وی کے مجلس میں کسی دوسرے طریقے پر پیش کیا ہے، یہاں میں آپ کے سامنے دوسرے طریقے پر کرنا چاہتا ہوں. ذہن پہنچائیے گا اپنے بات کی طرف کہ جو قرآن کا مشن کیا ہے، توریت اور زبور اور دوسری کتابوں کا جو مشن ہے وہ میں قرآن سے الگ نہیں سمجھتا ہوں، جس کو میں آپ سے کل بات کروں گا انشاءاللہ. کیونکہ آج اس میں اگر رہ جاؤں گا تو بہت تفصیل چلی جائے، تفصیل سے بات ہو جائے گی. اس کو مجھے چھوڑتے ہوئے خالی اپنے سوال کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگر نہیں ہے یہ قرآن نہ ہوتا تو کیا ہوتا، اور قرآن ہے تو کیا ہے. اگر قرآنی پیغام نہ ہوتا، اسلام نہ ہوتا، اسلام کا پیغام نہ ہوتا تو ہماری زندگی میں کون سا بڑا فرق آ جاتا، اور ہے تو کیا فرق آیا. تو پہلی بات تو یہ میں نے آپ سے عرض کر دی کہ روحانی زندگی میں یقین دلانے والے جتنے مذاہب ہیں ان سب کے درمیان ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلامی اور قرآنی پیغام ان تمام لوگوں میں جو روحانی زندگی میں انسان کو لانا چاہتے ہیں، روحانی زندگی میں یقین دلانا چاہتے ہیں، ان میں قرآن سب سے زیادہ جامع طور پر بات کرتا ہے یا کچھ گھٹ کے بات کرتا ہے. تو یہ طے شدہ بات ہے کہ قرآن ثابت کی تمام کتابوں کی تردید نہیں کرتا ہے بلکہ ان کی تصدیق کرتے ہوئے سب آگے بڑھتا ہے. تو اگر میں یوں کہوں کہ ثابت کا جتنا بھی روحانی پیغام تھا وہ سب جز تھا اس مکمل پیغام کا جو قرآن کے ذریعے آنے والا تھا. صلوات محمد علیہ. اب آئیے آج بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، بہت تھوڑی گفتگو ہے، لیکن اگر آپ توجہ رکھیں تو اگر ہم اس بات کو سمجھ چکے، اب میں اس کو تمام کرنا چاہتا ہوں اس بات کو اپنے نوجوان بچوں اور دوستوں کے لیے تاکہ آپ پوچھا متوجہ ہو کہ اگر ہم کہیں کہ اچھا چلیے فائدہ کیا ہے، فائدہ کیا ہے. میں اپنے تمام بچوں سے، نوجوانوں سے، ساتھیوں سے ایک بات پوچھتا ہوں، یہ بتلائیں کہ آپ کبھی کبھی اپنے ذہن میں ایک آئیڈیل بناتے ہیں اور کبھی آپ آئیڈیل نہیں بنا پاتی.
ایک نمونہ، ایک آئیڈیل کسی بارے میں بھی. فرض کیجیے آپ کو بڑی دلچسپی شاعری سے ہے اور شعر شاعری کی دنیا میں آپ نے اپنا کوئی ایک نمونہ، ایک آئیڈیل چن لیا ہے، یہ غالب، یہ میر، یہ فلاں، یہ میر انیس، یہ مرزا نبی، آپ نے کچھ طے کر لیا ہے اور اسی رستے پر آپ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کبھی ایسا ہے کہ آپ کے ذہن میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اچانک آپ کے سامنے ایک کتاب آئی اور آپ نے پڑھا یہ صاحب جورج صاحب کا مسدس ہے، جورج بلیہ بازی کے مسدس ہے. آپ نے جیسے اس کو دیکھا وہیں سے آپ کے ذہن میں ایک جاگ، ایک روشنی، ایک شوق، ایک اشتیاق کی کیفیت پیدا ہوئی اور اب آپ کے لیے جوش آئیڈیل ہو گئے. پہلے آپ شاعری میں آئیڈیل تلاش کر رہے تھے تو نہیں مل رہا تھا یا مل گیا تھا، اور یہاں بغیر تلاش کے مل گیا. یہ میں نے اس بات کو اس لیے عرض کیا کہ دو طریقے ہیں آئیڈیل کے. ایک آپ کے ذہن میں پہلے سے ہے ایک تصویر اور اس کے مطابق آپ لے کر جا رہے ہیں اپنے ذہن کو، اور ایک آپ کے ذہن میں تصویر نہیں ہے، اچانک ایک تصویر سامنے آتی ہے جس کو آپ پسند کر لیتے ہیں. چاہے وہ شاعری میں ہو، چاہے وہ کسی اور فن میں ہو، کسی اور ہنر میں ہو، علم میں ہو، معلومات میں ہو، ادب میں ہو، فقہ میں ہو، شاعری میں ہو، انجینئرنگ میں ہو، میتھس میں ہو، ایسٹرانومی، ایسٹرالوجی، کسی چیز میں بھی آپ کے لیے ہو، میڈیکل سائنس ہے، کسی چیز میں بھی آپ کے لیے ہو، صاحب یہ بڑی آئیڈیل شخصیت ہے. اور اس کو ہم، اور یا ایسا نہیں، اچانک آپ نے دیکھا ایک بڑے ڈاکٹر سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، طے کرتے ہم اس کی کاپی کریں، اس کی نقل کریں، اس کا رابطے کریں. تو دوستوں عزیزو، یہ یاد رکھنا کہ انسان کی زندگی میں دو ہی باتیں ہوتی ہیں، یا وہ حکومت کرنا چاہتا ہے یا سر جھکانا چاہتا ہے. یاد رکھو، ہر انسان ان دو سے الگ نہیں ہے، یا وہ کہیں حکومت کرتا ہے یا وہ کسی کے سامنے سر جھکاتا ہے. اور دونوں جگہ یا وہ خود کو آئیڈیل بنانا چاہتا ہے یا کسی کو آئیڈیل سمجھنا چاہتا ہے. ہے نہیں بات؟ یا تو وہ اپنے کو آئیڈیل بنانا چاہتا ہے، میں ایسا ہوں، میرے گھر کے سارے بچے میری نقل کریں کہ میں اس طرح رہتا ہوں، تم بھی ایسے رہو. اور یا وہ کسی کو اپنے سامنے دیکھتا ہے یہ ایسا ہے، مجھے ایسا بننا چاہیے تھا، میرے سارے بچوں کو، سارے خاندان کو، سارے لوگوں کو ایسا بننا چاہیے تھا. اب آپ سے میں بتاؤں کہ قرآن کا فائدہ کیا ہے، اسلام کا فائدہ کیا ہے، وہ آپ سمجھ لیجیے گا. قرآن اور اسلام نے آپ کو مجبور نہیں کیا، بلکہ اس نے اچانک آپ کے سامنے اتنے آئیڈیلس رکھ دیے کہ جب آپ اس طرف جائیں تو اس سے ہٹ کے آپ کا نکلنے کو دل ہی نہیں جائے گا. آپ خود چاہیں گے ہمیں یہی رہنا چاہیے. صلوات محمد والے